ہمارے بیانات کے لیے حذیفہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حذیفہ اسلامک آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا۔ قیامت سے پہلے کیا نکلے گا بھائی؟ دجال نکلے گا، اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ کتنا؟ 40 تک ٹھہرے گا۔ اب 40 سے مراد 40 دن، 40 سال، اس کی کوئی تفسیر نہیں پتہ ہے نا، کہ 40 دن ٹھہرے یا 40 سال ٹھہرے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کسے پتہ ہے؟ اللہ کو۔ لیکن 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے تھے یا 40 سال۔ آگے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عرف میں مسعود ہے، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عرب بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد قرب قیامت کے جب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا ان سے۔ ادھر مسلمانوں کے سب سے بڑے کیا ہوگے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوگے۔ مسلمانوں کے حق میں کون ہوگے اس ٹائم پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہودیوں کے حق میں کون ہوگے؟ یہودیوں کے حق میں کون ہوگا؟ دجال آئے گا، جس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا جس کے ماتھے پہ۔ اور علماء نے یہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، بغیر باپ کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، تو کیا ہوا؟ اس ٹائم پہ کیا تھا؟ حکیموں کا ہے نا، جو یہ جڑی بوٹی میں ریسرچ کر حکیموں کا دور بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی، عیسیٰ علیہ السلام بہت سے معجزے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، ہے نا۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور نابینا اندھے جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اس کو بھی روشنی، اللہ کے حکم سے روشنی مل جاتی تھی۔ اور مردے کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا مردہ۔ کیوں؟ اس ٹائم پہ جتنے بھی حکیم تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، جتنے بھی حکیم تھے، تو ان کا سب کا دعویٰ تھا کہ کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز، ایسی جڑی بوٹی ہماری ریسرچ کے اندر نہیں ہے، ایسی جڑی بوٹی اب تک نہیں آئی کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ
کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب سائنس کا دور ہوگا، کس کا دور ہوگا؟ سائنس کا۔ آج سائنس کا دور چل رہا ہے، آج انسان ہر چیز کے اندر لوجک تلاش کر رہا ہے، انسان کے اگر ہر چیز کے اندر لوجک تلاش کر رہا ہے، کیوں؟ سائنس کے دور کی وجہ سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر یہ حق لے کر آئے۔ دیکھو لوجک کس کے لیے ہوتی ہے؟ لوجک انسانوں کے لیے معنی رکھتی ہے، اللہ کے لیے اللہ کو لوجک سے کام کرنا کوئی بڑی بات، اللہ بغیر لوجک بھی کام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ بغیر لوجک بھی کام کر دیتا ہے۔ تو اللہ حدیثوں میں مختلف عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف آنے کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مقصد بیان کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حدیث کے اندر، ہے نا، حکمت بیان کی گئی، علماء نے لکھا ہے، بہت سی حکمتیں ہیں جو بیان کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ کی کوئی بھی قدرت، کوئی بھی کام اللہ کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے، کیا فرمایا کہ اس سے ملتی جلتی ہوگی، وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جس کا یہ اثر ہوگا کہ روح زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ملک شام کی طرف سے ایک خاص ٹھنڈی ہوا چلائیں گے اور پھر جس کا اثر یہ ہوگا کہ روح زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب اپنے نیک بندوں کو ٹھنڈی ہوا سے چلائیں گے، اس سے موت سب کی موت ہو جائے گی، سب کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا ذرہ کے برابر بھی اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہونے کا، ہے نا، تو اللہ پھر قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ تمام ایمان والے مسلمان سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوگا؟ جو قیامت قائم ہوگی، اس سے کیا پتہ چلا کہ قیامت کس پر قائم ہوگی؟ برے لوگوں پر۔ قیامت کس پر قائم ہوگی؟ برے لوگوں پر۔ برے لوگ جب دنیا میں رہ جائیں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ ہر دور کے اندر یہی ہوا۔ عذاب کن کے اوپر آیا؟ برے جو لوگ تھے ان کے اوپر ہی عذاب آیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا فرمایا کہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے، جن کے دل میں اللہ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ان میں پرندے والی تیزی ہوگی، پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے میں پھرتی ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کی پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اتنے گناہ پھیلے گے، اتنے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، بے انتہا پوری زمین کیا ہو جائے گی؟ نافرمانی۔ کھلے عام جنا ہو جائے گا، ہے نا؟ کھلے عام کیا ہو جائے گا؟ جنا، کھلے عام سود، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یعنی اتنی تیزی گناہ کرنے میں اتنی تیزی دکھائے گے لوگ، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندے والی عادتیں ہوگی، جانوروں والی۔ دوسروں پر اتنا ظلم پھیل جائے گا کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے کے، اور بھلائی کو بھی بھلائی نہیں سمجھے گے اور برائی کو برا نہ سمجھے گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ شیطان ایک شکل میں آئے گا، وہ کہے گا تم میرا حکم نہیں مانو گے، تو انسان کہیں گے وہ جو برے لوگ ہوں گے اس ٹائم کے،
ہے نا، تو وہ کیا کہیں گے کہ تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو، تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو. یہ شیطان بہکائے گا ان کو. تو پھر کیا شیطان کیا حکم دے گا ان کو، یعنی جو تم چاہو وہ ہم کریں. شیطان وہ انسان کیا کہے گا، برے انسان کیا کہے گے جب قرب قیامت کے اندر شیطان کو کہ جو تو چاہے گا نا وہ ہم کریں گے. اتنی بے حیائی، اتنی برے کام ہو گئے. تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا. شیطان انہیں کیا دے گا، بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، اور اس کی تکمیل کرے گے. اور اس وقت ان پر دے گا، اور وہ اس کی یعنی اس کی بات کو مان لیں گے تو ان پر کیا ہوگی، روزی کی کیا ہوگی، فراوانی ہوگی. ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی. پھر یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے. یہ پنڈلی کھولی جائے گی، اس کا بھی کوئی تفسیر کے اندر نہیں ملتا کہ یہ پنڈلی کھولنے کا مطلب کیا ہے. یہ اللہ ہی جانتے ہیں، بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ پنڈلی کھولی جائے گی. ٹھیک ہے نا، کس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہوگا میرے بھائی کل قیامت کے دن، جب یعنی کہ قیامت جب قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال نکلے گا، پھر ایک جنگ ہوگی. اور کیا ہوگا کہ جو قرآن کے اندر آیت ہے کہ ہم اسلام کو تمام دینوں پر کیا کر دیں گے، غالب کر دیں گے. تو وہ ابھی تک تو یہ کام ہوا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جب بھی تھوڑے تھے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے ایمان بہت اچھا تھا ان کا. صحابہ کا ایمان کوالٹی کے اعتبار سے بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ان کے اندر بھی کیا ایکسیلنسی تھی. لیکن ایک ایکسیلنسی ہے کہ تعداد میں بھی مسلمان نظر آئے. ایک ایکسیلنسی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جنگ ہوگی. پھر کیا ہوگی، جنگ ہوگی. جسی بھی طرح سے ہے نا تبلیغ کا کام ہوگا، دعوت دی جائے گی. پھر اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر صرف کیا ہوگا، اسلام نظر آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے گی. تو یہ آیت ہے کہ پوری دنوں پر اللہ کیا کر دیں گے، اس کو اسلام کو غالب کر دیں گے. سمجھ میں آئی میرے بھائیوں. تو ہم بھائی اس قیامت کے دن سے پہلے اس دجال کے فتنے سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیں. ہم کیا کر لیں، اپنی زندگیوں کو صحیح کر لیں، اپنے ہم عمل کو صحیح کر لیں. اس قرب قیامت بہت بڑا فتنہ ہوگا. دجال کا فتنے کا تو ذکر کیا ہی بتاؤ، ہے نا، بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے. ہمیں اس فتنے سے کیا کرے بھائی، بچائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کیا فرمائے بھائی، عمل کی. تو عمل اصل ہے. ٹھیک ہے نا.